رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل به بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا رواه احمد و ابو داود۔ حضرت معاذ جوہنی سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن پاک پڑھے اور اس کے احکام پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے اچھی ہوگی۔ جو دنیا میں تمہارے گھروں کو منور کرتی ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو اس پر عامل ہو۔ قرآن پاک اس میں کوئی شک نہیں اللہ کی پاک کتاب ہے، پاک کلام ہے۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے یہ آپ کو فائدہ اس وقت ہی دے گا جب عامل بھی ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے۔ بغیر حافظ قرآن ہے وہ دین کے حلال کی حرام کی وہ حدود کی خیال ہی نہیں رکھتا، جو اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیا اس پر عمل ہی نہیں کرتا حضرت، پھر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ بے عمل علم سب سے زیادہ اس روئے زمین پر اس کائنات میں شیطان کے پاس ہے، وہ ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس وقت ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا اس وقت کا وہ عابد ہے، اور انسانیت کی تاریخ جتنی پرانی ہے اس سے زیادہ اس کی عبادت پرانی ہے، لیکن وہ جہنمی کیوں ہوگا؟ بے عمل تھا، نافرمان تھا۔ عابد زاہد ہونا، عالم ہونا، حافظ ہونا اور بے عمل ہونا فائدہ کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ عمل کرے گا تو حضرت پھر اللہ وحدہ لا شریک اس کو اجر عطا فرمائے۔ دارالافتاء میں مجھ سے کل ایک سوال ہوا، بڑا اچھا سوال تھا، وہ اسی سے متعلق ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ جو بندہ بھی قرآن پاک یاد کرے گا اور اس کے احکام پر عمل کرے گا تو اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ میرے سے سوال یہ ہوا کہ کیا لڑکی جب حافظہ بنتی ہے تو کیا لڑکی کے والدین کو بھی یہی اجر ملے گا؟ تو قرآن پاک یہ حدیث پاک کے اندر مطلقاً قرآن کے حافظ اور احکام پر عامل کا ذکر کیا گیا، وہ اب لڑکا ہو یا لڑکی ہو، قرآن یاد کرے گا تو اس کے ماں باپ کو یہ اجر عطا فرمایا جائے گا۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کے ماں باپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا جائے گا، اور اللہ وحدہ لا شریک ان کو ایسا تاج پہنائے گا یہ سورج کی روشنی تو بالکل ماند پڑ جائے گی اس کے سامنے، اتنی زبردست روشنی۔ اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا برا یہ بتاؤ جس طرح سورج کی روشنی منور کرتی ہے تمہارے گھر کو ہیں تو کہ کیا خیال ہے تمہارا جو اس پر عامل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بلا تاج، تخت، عزتیں جو حقیقی عزتیں ہیں اللہ انہی لوگوں کو نصیب کرے گا جو اس کے دین پر چلنے والے ہیں۔ اصل عزت تو قیامت کے دن کی۔ یہاں پر کتنے لوگوں نے عزت لی، بادشاہ کتنے آئے چلے گئے ختم ہو گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے بادشاہ آئے چلے گئے۔ فرعون تھا، نمرود تھا، حامان تھا، شداد تھا، سکندر اعظم تھا، ہٹلر تھا، اسٹالن تھا، اتنی بڑی بڑی بلائیں، اتنے بڑے بڑے قوت والے۔ نمرود اس دنیا کا وہ شخص گزرا، وہ بادشاہ گزرا ہے جی جس بادشاہ کو عالمی حکومت، آج ون ورلڈ آرڈر کا ایجنڈا لے کر دنیا چل رہی ہے کہ ایک حکومت ہونی چاہیے جی، بس ایک ہی آرڈر آئے، ایک ہی حکومت، یہ نہیں کہ اس ملک کی حکومت اور نہیں، عالمی حکومت اللہ نے نمرود کو دی۔ کدھر گیا؟ ایک مخصوص وقت کے لیے حضرت، آپ اندازہ کیجئے زیادہ سے زیادہ 1100 سال، 1000 سال کے قریب اس کی حکومت رہی، 400 سال اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا نمرود کے، 400 سال تک نہ بخار نہ درد نہ کوئی انفٹنس۔ اچھا جی اس نے کہا ہو میں تو بالکل فٹ ہوں، 400 سال گزر گئے مجھے کچھ ہوا ہی نہیں، میں تو خدا ہوں، دماغ خراب ہو گیا۔ اللہ ہمارے دماغ ٹھیک رکھنے کے لیے بیماریاں بھی ہمیں بھیجتا ہے، بی پی لگا دی، شوگر لگا دی، ہاں جی، اور کوئی اکثر 70 سے 80% افراد 70 سال کے بعد گھٹنوں کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اکثر، اور وہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھنا، یہ فانی دنیا ہے، سگنلز ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ
جس وقت وہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے نا تو آنے سے پہلے مجھے بتا دینا، میں تھوڑی تیاری کر لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ عرصہ گزر گیا، جب اس اللہ کے نبی کی موت کی باری آئی تو ملک موت آ گئے۔ انہوں نے آ کے عرض کی اللہ کے نبی حکم ربی پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ تو فرمانے لگے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آنے سے پہلے مجھے بتا دینا؟ اس نے کہا حضرت میں نے اتنے تو پیغام بھیجے تھے آپ کے پاس، آپ نے توجہ ہی نہیں دی۔ کہا وہ کیسے؟ مجھے تو ایک بھی نہیں ملا۔ فرمایا جس دن آپ کے بال سفید ہو گئے تھے یہ میرا پہلا پیغام تھا کہ بس اب اس کے بعد اب جوانی کوئی نہیں۔ جب آپ کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں، آپ کا جسم کمزور ہو گیا تھا، آپ کا معدہ کمزور ہو گیا، مسلسل میں آپ کو پیغام بھیجتا رہا ہوں کہ حضرت بس ہونے والی ہے، اب آپ کے اندر وہ قوت طاقت نہیں رہی، اب اس کے بعد آخری حکم پورا ہونا ہے، روح قبض ہونی ہے۔ اللہ کے نبی میں تو آپ کے پاس پیغام بھیجتا رہا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ہر روز ایک پیغام نیا عطا فرمایا ہے۔ او بندے، بڑھاپے کے بعد جوانی کوئی نہیں، کتنے پیسے لگا لیتے ہیں لوگ پلاسٹک سرجری پہ، بڑھاپا نہیں جاتا، کمزوری ایک دفعہ آ جائے نہیں جاتی، گھٹنوں میں درد آ جائے ایک دفعہ نہیں جاتا، آدمی ہارٹ اٹیک کا دل کا مریض ہو جائے وہ نہیں ختم ہوتا، شوگر کا مریض ہو جائے نہیں جاتا، بلڈ کا مریض ہو جائے نہیں جاتا، یہ چیزیں چمڑ جاتی ہیں، ہاں ایک دن جاتی ہیں جس دن ہماری سانس ختم ہو جاتی ہے، اس دن ساری بیماریاں ختم، پھر نہ کوئی ہارٹ اٹیک کا مریض ہے، نہ کوئی بلڈ کا مریض ہے، نہ کوئی شوگر کا مریض، ہر چیز تھم جاتی۔ تو اس تھمنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ یہ جو فانی دنیا ہے اس کو بہتر بنانے کی بجائے ہم آخرت کی دنیا کو بہتر بنائیں۔ یہاں پہ آپ 60 سال 70 سال زیادہ 100 سال جی لیں گے، لیکن حضرت وہاں پہ بتائیں آپ کتنا عرصہ رہیں گے؟ انفینٹ ٹائم، ان لمیٹیڈ ٹائم، کوئی، اور پھر ساری جوانی، ساری نعمتیں، یہ اس کے احسانات میں سے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت نصیب